علی آپ کو مبارک ہو، آج ہر مومن اور مومنہ کے مولا بنا دیے گئے۔ ہم نے علی کو مولا مانا تو نبی کے حکم پر، نبی کو مولا مانا تو اللہ کے حکم پر۔ نہ علی کو ہم نے اپنا ولی بنایا ہے بلکہ رسول نے منوایا ہے۔ جو رسول منواتا جائے گا اس کو ماننا پڑے گا، جو رسول کی نہیں مانتا یاد رکھنا وہ رسول کے دین پر نہیں رہے گا۔ ما اتاکم الرسول فخذوہ ونہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیتے ہیں قرآن کا اعلان اسے لے لو، اور جس چیز سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ تو رسول کی ولایت ہے رسول سے لینا، اور علی کی ولایت ہے رسول کے دیے ہوئے سے علی سے لینا۔ تو جو اللہ کو ولی مانے وہ رسول کو ولی مانے، جو رسول کو ولی مانے وہ علی کو ولی مانے۔ علی اللہ نہیں ہے، اللہ علی نہیں ہے، اللہ اللہ علی علی ہے، اور علی اپنی مقام پر وہ اللہ کی ولایت کو منواتا ہے اور رسول کی ولایت کو منواتا ہے۔ تو اللہ اور رسول نے علی کی ولایت کو منوایا ہے۔ اور ولایت ایک حقیقت ہے، ولایت ایک حقیقت ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جو علی کی ولایت کے وارث تھے، جو علی کی ولایت کے وارث تھے، یزید نے ان سے بیعت کا سوال کیا تھا۔ کسی اور سے کیا؟ پورا مدینہ بھرا ہوا تھا، اصحاب رسول تھے، اولاد اصحاب رسول تھی، لیکن یزید نے جب بیعت کا سوال کیا تو صرف ولی خدا سے کیا۔ علی کے بعد ولی ہے جناب حسن، اور حسن کے بعد ہے جناب حسین۔ ترمذی کی روایت ہے کہ تسعہ ولی من صلب حسین آخرہ اسمہ اسمی کنیتہ کنیتی لقبہ مہدی۔ پیغمبر فرماتے ہیں 9 امام ہوں گے، 9 ولی ہوں گے صلب حسین سے، آخری کا نام میرے والا نام ہوگا، آخری کی کنیت میرے والی کنیت ہوگی، اور آخری کا لقب مہدی ہوگا، آخری کا لقب مہدی ہوگا۔ یہ ہے ولی خدا۔ تو میرے دوست، اللہ کی ولایت حکم دینا، اللہ کی ولایت حکم دے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج پڑھو، جہاد کرو۔ اللہ پریکٹیکل نہیں بتاتا کیونکہ وہ ہماری طرح ہے نہیں۔ اللہ حکم دیتا ہے، رسول پریکٹیکل بتاتا ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، نبی نے پڑھ کے دکھائی۔ اللہ نے کہا وضو کرو، نبی نے وضو کر کے دکھایا۔ اللہ نے ہمیشہ قرآن میں یؤتون الزکوٰۃ کہا تو رسول نے جو طریقہ زکوٰۃ اختیار کی، اللہ نے کہا یہی میں چاہتا ہوں، یہی میں چاہتا ہوں۔ جو رسول کرتا گیا اللہ مانتا گیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہا امت محمد جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے خدا کی اطاعت کی۔ اور علی کی ولایت کیا ہے؟ بس آخری لفظ ہے، علی کی ولایت کیا ہے؟ علی کی ولایت یہ ہے کہ رسول کے مشن کا دفاع کرے، رسول کی نماز کی حفاظت کرے، رسول کے روزے کی حفاظت کرے، رسول کے ادائیگی زکوٰۃ کی حفاظت کرے، رسول کے طریقہ حج کی حفاظت کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی حفاظت کرے۔ علی جو رسول دیتے رہے علی اس کی حفاظت کرتی رہی، پھر جناب حسن نے اس کی حفاظت کی، پھر جناب حسین نے حفاظت کی۔ اب بھرا ہوا مدینہ تھا، یزید نے صرف بیعت مانگی تو حسین سے بیعت مانگی، اور امام نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ امام نے بڑا ایک فلسفیانہ جملہ اعلان کیا تھا مسجد نبی میں، کہا کل ظہر کی نماز پہ خطبہ دوں گا اور امت مصطفیٰ کو بتا دے گا حسین، اور رسول کے مشن کا وارث ولی حسین کل اعلان کرے گا۔ تو امام حسین نے ایک جملہ اعلان کیا تھا کہ لا یبایع مثلہ مثلی، وہ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ یہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا،
کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام جانتے تھے یزید جیسے پیدا ہوتے رہیں گے اور حسین جیسے اس کی یزیدیت کو چیلنج کرتے رہیں گے۔ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت لعنت پر یزید۔ حسین جانتے تھے کہ مجھ جیسے اگر مدینہ میں ہوئے تو یزید کی بیعت نہیں کریں گے، مجھ جیسے کربلا میں ہوئے تو یزید کی بیعت نہیں کریں گے، مجھ جیسے ہند میں ہوئے تو بیعت نہیں کریں گے، مجھ جیسے 61 ہجری میں ہوئے تو یزید کی بیعت نہیں کریں گے، مجھ جیسے اگر 15ویں صدی میں ہوئے تو یزید جیسے کی بیعت نہیں کریں گے، یزیدیت کو قبول نہیں کریں گے۔ سر کٹوانے پڑے تو کٹوائیں گے، بم دھماکے برداشت کرنے پڑے تو کریں گے، لیکن یزیدیت کو قبول نہیں کریں گے۔ بم دھماکے والے حسینیت کا رستہ روک رہے ہیں اور ذبح ہونے والے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والے یزیدیت کا رستہ روک رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں یزیدیت کو۔ آج حسینیت موجود ہے، تم آؤ یزیدیت والو حسینیت کا راستہ روکو، حسینیت کا راستہ روکو۔ ابھی شہداء کو خبر نہیں ہے، مصر میں اب انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے، وہاں شیعان علی سے جیلیں بھری ہوئی ہیں، بے گناہ شیعان علی کو قتل کیا جا رہا ہے، جیلوں میں تاحیات بند کیا جاتا ہے۔ اب وہ ساری قوم سڑکوں پہ آ گئی ہے اور انہوں نے کہا انسانیت کے نام پر بتاؤ ان شیعان علی کا جرم کیا ہے، بتاؤ ان کا قصور کیا ہے۔ حسنی مبارک آج اس کو چیلنج کیا ہے، آج شیعان علی یمن کی سڑکوں پہ ہے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جس دن مدینہ اور مکہ کی سڑکوں پہ شیعان علی آئیں گے اور شہنشاہ سعودیہ کو پکڑ کر اسرائیل کی بارڈر کراس کرائیں گے اور وہاں سنی شیعہ کی حکومت بنے گی اور یہ بتائیں گے کہ یاد رکھنا سعودیوں، حسینی تم جیسوں کی کبھی بیعت نہیں کر سکتے۔ بس دو جملے عرض کر کے میں مقصد پہ آ جاؤں۔ جب امام حسین علیہ السلام بیعت جدید کا انکار کر کے، یاد رکھنا بیعت معصوم کی ہوتی ہے، تقلید غیر معصوم کی ہوتی ہے، کبھی غیر معصوم کی بیعت نہیں ہوتی، اطاعت غیر معصوم کی نہیں ہوتی، اطاعت معصوم کی ہوتی ہے، بیعت معصوم کی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ تھی یزید حسین علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا کرتا رہا، امام نے کہا کٹ تو سکتا ہوں لیکن تیری بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین 28 رجب کی رات کو نکلے مدینہ سے، مدینہ والے اکٹھے ہو کر آگئے، حسین آپ تو رسول کی نشانی ہے ہمارے پاس، مدینہ جائے امن ہے، آپ مدینہ نہ چھوڑیے، آپ بیٹیوں بہنوں اور بہوں کو ساتھ نہ لے جائیے۔ آپ حسین کیا جواب دیتے ہو؟ مدینہ والوں میں تمہیں جانتا نہیں کیا، میں تمہیں پہچانتا نہیں؟ جب میرے نانا محمد کا جنازہ اٹھا تھا کس نے جنازہ پڑھا تھا؟ جب میری ماں فاطمہ کا جنازہ اٹھا تھا کتنے لوگ جنازے میں آئے تھے؟ 6 جنازے رسول کی بیٹی کے جنازے میں آئے تھے، 8 لوگ رسول کے جنازے میں آئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں رسول کا جنازہ نہیں ہوتا، اور رسول کا جنازہ نہ ہوتا تو آج امت کا جنازہ کہاں سے ثابت ہوتا؟ رسول کے جنازے نے تو ثابت کیا کہ امت کا جنازہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا مدینہ نہ چھوڑو، حسین فرماتے تم ہی ہو نا مدینہ والے، جب میں نے بھائی حسن کا تابوت اٹھایا قبر رسول پہ اتارا تھا، 400 تیر انداز آگے ایک خاتون تھی، تیروں کی برسات چلی، کوئی تیر قبر رسول پہ لگا، کوئی جناب حسن کے کفن میں لگا، اور 72 جناب حسن کے جنازے میں تیر لگے، اور حسین روتے ہوئے حسن کا جنازہ کر لے کے گئے، اور بہنوں نے کہا نانا
یہ تیرا پہلا توبہ امت نے دیا ہے، تیری قبر سے تیرے رسالت کے دوست کے سوار کا جنازہ واپس آ گیا۔ وہ حسین کربلا میں ہے اور اعلان فرما رہے ہیں لوگوں انی لا مخرج عاشر ولا بدل ولا مفسد ولا ظلمان۔ حسین اس لیے نہیں آیا کہ فساد کرے، زیادتی کرے، ظلم کرے۔ انما خرجت لطلب الاسراء بامت جدی، حسین اس لیے نکلا ہے وہ اپنے نانا کی بگڑتی امت کی اصلاح کرنے آیا ہے، دین سے منحرف ہونے والی امت کو دین سمجھانے آیا ہے۔ وان اريد امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی ولی ابن ابی طالب۔ میں چاہتا ہوں لوگوں کو برائی سے روکوں، حسین فرماتے میں چاہتا ہوں لوگوں کو نیکی کا حکم جاری کروں۔ حسین فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں اپنے نانا اور اپنے بابا علی کی سیرت کو زندہ کروں۔ حسین بابا نانا کی سیرت کو بتانے میدان میں آئے ہیں۔ حسین اقتدار کے لیے نہیں آئے، حسین لڑنے کے لیے نہیں آئے، حسین دین مصطفیٰ